اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ درس نمبر 16 ہے باب الاذان کا. سابقہ 2 درس سے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی حدیث اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق علیہ، کہ جب تم اذان سنو تو تم بھی اسی طرح کہتے جاؤ جس طرح مؤذن کہہ رہا ہو. اس کی تشریح ہو رہی ہے اور پھر ایسے ہی اس کے متعدد فائدے بیان کیے گئے. اب فائدہ نمبر 7 یا مسئلہ نمبر 7 پیش کرنے جا رہا ہوں. فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، فا ترتیب اور تعقیب کے لیے، جس سے یہ فائدہ مستنبط ہے کہ مؤذن کی جو متابعت کی جائے گی وہ ہر کلمے کے بعد یا ہر جملے کے بعد، ہر جملہ جو ادا کرے گا مؤذن اس کے بعد ہی فوراً اس کلمہ یا اس جملے کو دہرایا جائے گا. تو نہ مؤذن کے ساتھ میں کہ ہم مؤذن کے ساتھ ہی اذان دیں، وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اسی کے ساتھ آئے، نہ ایسے ہی تاخیر سے، اور ظاہر ہے نہ اس سے پہلے. تو یہ فا سے لیا گیا فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو ہر جملہ مؤذن کہ جب ایک جملہ مکمل ہو جائے اس کے بعد ہی فوراً دہرانا چاہیے. اچھا، ادھر کچھ بھائیوں کا سوال تھا، اگر بیچ سے اس نے اذان سنی، تب مؤذن جب پہنچ گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تب آواز آئی، مان لے مائک پہلے سے خراب تھا، یا آپ گاڑی سے اپنے گھر جب پہنچے روکے وہاں تو مؤذن اب پہنچا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور شروع کے الفاظ چھوٹ گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہیں سے پورا کرنا چاہیے. اچھا، بعد میں پھر اس کو قضا کرے گا؟ اچھا، تو پہلا جو مسئلہ ہے یا پہلا قول ہے کہ ادھر سے تو متابعت کرے گا، امام کے پیچھے مؤذن کے پیچھے دہرائے گا، اور جو چھوٹ گیا وہ بعد میں اس کو قضا کر لے، یعنی بعد میں پھر لا الہ الا اللہ مؤذن نے کہا، لا الہ الا اللہ کہا، پھر سے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لے. کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ذکر ہے، عبادت ہے، ایک عمل صالح ہے، تو پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جہاں سے اس نے سنا متابعت کرے گا، اور جو چھوٹ گیا وہ قضا نہیں کرے گا، دہرائے گا نہیں، اس لیے اس کا وقت ختم ہو گیا. اس لیے یہاں جو مطلوب ہے مؤذن کے بعد، اب وہ ختم ہو گیا تو پھر اس کی طرف واپس ہو کر قضا کرنا اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، اور واللہ اعلم یہ دوسرا زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ ہم مؤذن کے پیچھے دہراتے ہیں. اب ختم ہو گیا تو پھر سے وہ اذان کے کلمات دہرانا یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. 8واں مسئلہ، اس حدیث میں جس طرح کی حدیث مکمل بیان کی گئی، ورنہ جتنے الفاظ ہیں سامنے اس سے تو ممکن ہے فائدہ پر اعتراض ہو، لیکن جس طرح اس کی تشریح ہوئی دخل الجنہ کا ذکر آیا، کون سی حدیث میں؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں. تو اس سے بات واضح ہوئی کہ مؤذن کے پیچھے جمل الاذان، اذان کے کلمات کو دہرانے کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے. مؤذن کے پیچھے
یہ کلمات کو دہرانے میں بہت ہی فضیلت ہے اور یہ ایک عظیم ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے وسیع ہے، یہ شریعت بھی بھائیو ایک مکمل ہے کہ جب مؤذن نے اذان دیا تو ظاہر بات ہے فرض کفایہ ہے، تو باقی لوگ کو بھی اس لیے ثواب مل جائے تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی مؤذن کے پیچھے ان کلمات کو دہرا لے تاکہ وہ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں۔ بلکہ یہ مؤذن کے پیچھے ان جمل، ان کلمات کو دہرانے کے بعد جو دعائیں پڑھنے سے اور بھی فضیلتیں آئی ہیں۔ مثلا مسلم کی روایت حدیث نمبر 386 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال حین یسمع المؤذن، جو مؤذن کی اذان سننے کے وقت کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت و ثواب۔ ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا ان المؤذنین یفضلوننا، کہ مؤذن جو ہے جو اذان دیتے ہیں وہ ہم سے بہتر ہے اور ہم سے سبقت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے ہمارے آپ کی طرح نہیں آپ ہی اذان دے دیں، نہیں آپ ہی اذان دے دیں، اور مؤذن جو یہ اذان دیتا ہے اس کو کم تر سمجھتے ہیں، جو باقی کھانا اس کو پیش کر کے دے دو، جو کپڑا پرانا اسی کو دے دو۔ تو یہ صحابہ کرام نہیں، لیکن منصب پہ بھی ظاہر بات ہے ہزاروں مسلمان سب تھوڑی مؤذن بن سکتے ہیں، تو کہہ رہے مؤذن تو ہم سے بہتر ہے، ہم پر سبقت حاصل کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا قُلْ كَمَا يَقُولُونَ، جس طرح وہ مؤذن کہتے ہیں تم بھی کہو۔ فَإِذَا انْتَهَيْتَ، پھر جب مکمل ہو جائے، فَسَلْ تُعْطَى، پھر جب مکمل ہو جائے اذان اور تم نے بھی دہرا دیا مکمل ہو گیا، پھر سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور حدیث حسن، حدیث نمبر 524۔ اب اس حدیث سے بات واضح ہوئی کہ اذان مکمل ہونے کے بعد دعا مانگنا مستحب ہے، اور یہ مواطن استجابت دعا، یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، قبول کی امید بڑھ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں بھائیو یہ فضائل اس کے ہیں۔ بہرحال اس طرح یہ 8واں مسئلہ تھا، اور اس حدیث کے متعلق اہم مسائل ختم ہو گئے، لیکن اب اضافی، اس لیے میں جانتا ہوں یہ دن اور رات میں ہم لوگ 5 مرتبہ سنتے ہیں، اور غالباً الگ سے محاضرات تو ہم نہیں سنتے ہیں اذان کے بارے میں، اذان کے احکام پر، نماز کے بارے میں سنتے ہیں، تو اسی لیے بہت سے سوالات آپ لوگ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا، تو آپ لوگ کے وہ سوالات کو میں ہی پوچھ کر جواب دے رہا ہوں، اور اگر اس کے بعد بھی کچھ اور سوالات ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ریڈیو میں جو اذان ہو رہی ہے یا آج کل موبائل میں جو آپ ہوتا اذان کا، اذان سن رہے ہیں آپ، کیا اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ جواب دینا چاہیے نہیں؟ اچھا، تو اس کا جو صحیح مسئلہ ہے کہ اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، اس لیے حقیقت میں اذان نہیں ہے، حقیقت میں اذان نہیں ہے، بلکہ مؤذن کی اذان کی یہ نقل کی جا رہی ہے، ان وسائل سے اس کا نقل کیا جا رہا ہے، نقل اتارا جا رہا ہے، تو اذان نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اچھا چلیے نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہم نے یہ چلا دیا، یا ریڈیو میں اذان چلا دیا، یا یوٹیوب پہ کوئی اذان چلا دیا، کیا اس سے فرض مکمل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور یہ اس سے نہ فرض ادا ہوگا نہ اس سے یہ مانا جائے گا، تو اسی لیے واللہ اعلم اس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ایک طرح یہ تنبیہ اور تذکیر ہے کہ ٹائم داخل ہو گیا، اور یہ بھی ذکر ہے، گھنٹی کے بجائے یہ ذکر گونجے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جواب دینا کیا اس کو وہ ثواب ملے گا، تو واللہ اعلم راجح مسئلہ کی جواب نہیں دے گا۔ اور یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کی کتاب کی شرح میں انہوں نے یہی ذکر کیا۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے، اگر ہم نے نماز پڑھ لی اور پھر بعد میں ہم نے اذان سنی، اور یہ ہوتا ہے اپنے ملکوں میں جہاں
مثلا عصر کی نماز اول وقت میں کہیں اذان ہوتی، نماز بھی پڑھ لیتے، اس کے بعد بلکہ اس کے کچھ دیر کے بعد پھر دوسری مسجد سے اذان ہوتی، تو کیا دوسری مسجد کا جواب دیں گے یا نہیں؟ ہاں جواب دینا چاہیے۔ عجیب مسئلہ آپ کا، اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک اذان سے 2 اذان 3 دے تو نہیں دہرائیں گے، اور اخیر تک آپ مستمر رہے اس میں، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ جواب دینا چاہیے۔ یہ دیکھیے یہی منہج میں بھی خلل ہو گیا، یہ منہج میں ادھر خلل ہوا۔ یا تو آپ آدمی ایک دم مقتنع ہو کہ واللہ اذان تو ایک مرتبہ جواب دینی چاہیے اور اس سے اس کا دل مطمئن ہے، تو خلاص اب دوبارہ کیوں جواب، تو وہی پھر اس کو ادھر کہنا چاہیے نہیں جواب نہیں دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کے دل میں اب یہی ہے کہ یہی صحیح ہے، لیکن آپ کے منہج میں اب خلل ہو گیا۔ بہرحال اتنی باتیں ہٹا دیجئے گا قمر بھائی ایڈیٹنگ کے وقت۔ اچھا، تو پھر سے دوسرا سوال، اگر آدمی نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر دوسرے مؤذن کا اس نے اذان سنی، جس طرح کہ اپنے ملکوں میں عصر کے وقت ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ لیا اور بعد میں پھر دوسری مسجد سے اذان ہوئی، تو جواب دے گا یا نہیں؟ اس حدیث کے روشنی میں بھائیو، اذا سمعتم النداء جو عام ہے اسے متابعت کرنی چاہیے، اسے متابعہ کرنی چاہیے۔ کچھ فقہا نے کہا جب مؤذن نے پہلے مؤذن نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ دیا اور اس نے اس کی عمل بھی کر لیا، اطاعت بھی کر لی، تو اب اس کا کوئی معنی تو اب نہیں بنتا کہ ان کلمات کو دہرائے، لیکن اقرب الی الصواب یہ ذکر ہے، دعا ہے یا ذکر ہے، عبادت ہے، اسے دہرا لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ نہیں نماز بھی مکمل ہو گئی اور یہ سابقہ نماز کی اذان ہے، تو یہ بھی واللہ اعلم اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اقرب ہے کہ وہ اذان ادھر پھر دہرائے۔ سوالات اخیر میں تیسرا مسئلہ، اس حدیث سے بھی بات واضح ہو رہی کہ عورت بھی، بیمار بھی، آدمی وہ بھی اذان کا جواب دیتے رہیں گے۔ چوتھا مسئلہ، اگر کسی مؤذن نے وقت سے پہلے اذان دیا اور آپ کو معلوم ہے یار غلط امام یہ مؤذن صاحب سے بھول ہو گئی، جلد بازی ہو گئی، تو آپ جواب دیں گے یا نہیں؟ جواب دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذا سمعتم النداء۔ لیکن ادھر دیکھیں فقہ کی ضرورت ہے بھائیو، سمجھ کی ضرورت ہے، کیا رائے ہے؟ جواب دیں گے یا نہیں؟ اذان اس کا مشروع اذان ہے یا غیر مشروع ہے؟ غیر مشروع، تو غیر مشروع چیز پر آپ نہیں جب متابعت نہیں کریں گے، گویا آپ اقرار کر رہے ٹائم سے پہلے وہ اذان دے رہا، اس کی غلطی کی آپ تائید کر رہے، تو نہیں ادھر آپ نہیں جواب دیں گے۔ اس لیے غیر مشروع ٹائم سے پہلے وہ غلطی سے، جس طرح کہ امام نماز میں 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کو ٹوکا تب بھی نہیں مانا، اور آپ کو پوری یقین ہے کہ نہیں یہ 5ویں رکعت ہے، تو آپ امام کو چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ 5ویں نماز وہ باطل ہے، لیکن امام اسے باطل نہیں سمجھا تو اس کی تو صحیح ہوگی، لیکن آپ یہاں اس کی متابعت نہیں کریں گے، تو بہرحال یہاں نہیں متابعت کریں گے، اس لیے اذان غیر مشروع ہے۔ ایسے ہی 5واں مسئلہ، اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور مؤذن اذان دے رہا تھا تو آپ جواب دیں گے یا تحیۃ المسجد پڑھیں گے؟ ہاں جواب دیں گے یا تحیۃ المسجد پڑھنا زیادہ اولا ہے؟ بالکل، تو آپ کھڑے ہو کر جواب دیں پہلے، اس لیے اس کا وقت محدد ہے، ثواب حاصل کریں، اور پھر اذان مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ لیکن کچھ اہل علم نے کہا جمعہ کے وقت اگر داخل ہو رہے ہیں اور اذان ہو رہی تو تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان کے بعد فوراً امام خطبہ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ذکر ہے، عبادت ہے، علم ہے، تو وہ سننا زیادہ اولا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ چھٹا مسئلہ، ادھر اقامت کے بارے میں بھی کچھ بھائیوں نے سوال کیا تھا، کیا اقامت کے الفاظ کو دہرائے گا، اور کیا پھر اگر اقامت میں مؤذن جب کہیں قد قامت الصلاۃ تو جواب میں کہنا چاہیے اقامہ اللہ و ادامہ، کہ اللہ ایسے اس کو قائم رکھے، دائم رکھے؟ تو جواب نہیں، نہ اقامت کے الفاظ میں مؤذن کے الفاظ کو دہرایا جائے، نہ ایسے ہی قد قامت الصلاۃ کہنے کے وقت اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اقامت، یہ ذکر کیا گیا اذان اور اقامت میں فرق ہے۔ اقامت جو لوگ وہاں پہنچ گئے ان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ نماز شروع ہونے والی ہے، تو اذان کی طرح وہ دہرانا وہ بات ادھر نہیں ہے، بلکہ وہ تو نماز شروع ہو رہی ہے، اسی لیے
مؤذن بھی کچھ ان کی رفتار تیز رہتی ہے اور جلدی اس کو پڑھتے ہیں۔ ساتواں مسئلہ اور اخیر، اس کا حقیقت میں بات آ گئی لیکن پھر سے ایک مرتبہ دہرایا جا رہا ہے کہ جو متابعت کر رہا مؤذن کا اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مؤذن دوسروں کو بتا رہا ہے، اور یہ جو اس کے پیچھے دہرا رہا ہے وہ ذکر بس کر رہا ہے، اس کا مقصد اپنے لیے یہ ذکر کو دہرانا ہے، کسی اور کو نہیں اعلان کرنا ہے، بتانا، تو بلند آواز میں نہیں کرے گا۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ فیکم لحسن استماعکم۔ اور اب اس کے بعد ایک نئی حدیث، باب الاذان کی حدیث نمبر 18، نئی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ وعن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ انہ قال یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی قال انت امامهم واقتدی باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا، اخرجه الخمسة وحسنه الترمذی وصححه الحاکم۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دیجیے، مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا تم ان کے امام ہو، تم ان کے امام ہو، ان میں سے سب سے زیادہ کمزور کو اپنا نمونہ بناؤ، اور مؤذن ایسے آدمی کو مقرر کرو جو اذان کہنے کی اجرت نہ لے، جو اذان کہنے کی اجرت نہ لے۔ اسے پانچوں نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے حسن قرار دیا ہے، اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ ادھر راوی کا تذکرہ پہلی مرتبہ یا ان عثمان بن ابی العاص کا ذکر پہلی بار ہو رہا ہے، اسی لیے ان کا مختصراً ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ عثمان ابن ابی العاص، عثمان ابن ابی العاص ابن بشر الثقفی ہیں، ابو عبداللہ، کس قبیلے سے؟ قبیلت بنو ثقیف۔ اور قبیلت بنو ثقیف کہاں یہ قبیلہ رہتا تھا؟ طائف میں، مکہ کے یہ پڑوسی تھے، یا قریش کے پڑوسی تھے۔ یہ سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد قبیلے ثقیف کے وفد کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، ان کے جو بڑے بڑے اس میں جو اسیاد یا ان کے جو رؤساء تھے ان کے ساتھ ہی آئے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور سن 9 ہجری عام الوفود تھا، بہت سے قبائل آئے اور انہوں نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسلام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو امیر مقرر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کی سوچ اور ان کی سمجھ، اور آپ نے دیکھا کہ ان میں سب سے زیادہ مناسب ہیں اور ان کے اندر خیر اور بھلائی کی جستجو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو وہاں کا طائف کا عامل گورنر مقرر کر دیا، جبکہ ان کی عمر صرف 27 سال تھی۔ بڑوں کے نزدیک 27 سال والے بچے ہوتے، بچوں کی طرح کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر اور گورنر بنا دیا۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو ظاہر بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تو وہ بھی ان کو اسی عہدے پر رکھے رہے۔ اور ایسے عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے عہد خلافت میں، پھر ایسے عمر رضی اللہ عنہ نے عمان اور بحرین کی بھی ذمہ داری دی، جس سے واضح ہوا کہ ایک اچھے قائد تھے۔ اور پھر انہوں نے بصرہ میں سکونت اختیار کی، یہاں تک کہ بصرہ میں انتقال ہوا سن 51 ہجری میں۔ اور ان کے فضائل اور مناقب میں یہ ہے بھائیو، جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت تیزی سے جزیرہ عرب کے لوگ مرتد ہونے لگے، جانتے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فتنے میں ان کی فضیلت ظاہر ہوئی، تو ثقیف والوں میں بھی جو بھی نئے نئے اسلام لائے تھے کچھ لوگ ایسے ڈگمگانے لگے تھے، اور قریب تھا کہ وہ بھی مرتد ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے انہیں ثابت رکھا، اور انہوں نے خطبہ پیش کیا یہی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے، جن کے کلمات جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تھا مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وہی کلمات تقریباً انہوں نے بھی بیان کیا، من کان یعبد محمدا
فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے یا سن لے کہ نبی اکرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور جو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا ہے کرتا تھا تو وہ سن لے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ رب زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. ایسے مکہ میں کن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو ثابت رکھا؟ کون سے صحابی ہیں؟ سہیل بن عمرو جو غزوہ حدیبیہ میں جو صلح کے لیے آئے، جب وہ آئے تو آپ نے کہا سہل امرکم، تم لوگ کا مسئلہ آسان ہو گیا. انہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا، لیکن سبحان اللہ اسلام اس قدر پھر عبادت گزار رہے، بلکہ اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں بھی نکلے، اور شام میں سن 18 ہجری میں ان کا انتقال ہوا طاعون عمواس میں. سہیل بن عمرو، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو ثابت قدم رکھا. یہ آتا ہے کچھ روایتوں میں لیکن ضعیف ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب شروع میں اسلام لانے سے پہلے شدید دشمن تھے اسلام کے، کہا تھا کہ ان کے 2 دانت کو توڑ دیے جائے، اس لیے کہ یہ اچھے خطیب ہیں، اور یہ اتنے اچھے خطیب ہیں کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچا سکیں، یا اپنی اس مہارت سے اس خطیبانہ انداز سے اسلام کو تکلیف نہ دے. تو آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ انه عسى ان يقوم مقاما لا تذمه، کہ ممکن ہے کہ ایک ایسے مقام یا ایسے وقت میں یا ایسی جگہ پر کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو تمہیں پھر نادم ہونا نہیں پڑے گا، اور انہیں تم اس وقت پھر نہیں برا بھلا کہو گے، بلکہ یہ جو تم سوچ رہے ہو اس وقت یعنی پتہ چل جائے گا کہ یہ سوچ صحیح نہیں تھی. تو بہرحال یہ آتا ہے کہ اس وقت انہوں نے بھی یہ خطبہ دیا اور کہا سہیل بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہ اے مکہ والو، تم سب سے اخیر میں اسلام لائے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے اسلام سے خارج بھی ہو. بہرحال ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ثابت رکھا. اب موضوع ہمارے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے. ان سے 9 حدیثیں مروی ہیں، جس میں 3 حدیثیں امام مسلم نے روایت کی ہے. ان کا انتقال ہوا جس طرح کی ذکر کیا گیا سن 51 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں. اچھا، تو یہ تخریج ابو داؤد نے کی ہے، کتاب الصلاۃ باب اخذ الاجر علی التأذین، پیج نمبر 79، حدیث نمبر 531. کتاب الصلاۃ باب اخذ الاجر علی التأذین. النسائی نے بھی روایت کی ہے، پیج نمبر 92، حدیث نمبر 673. کتاب الاذان باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على اذانه اجرا. اور امام احمد نے روایت کی ہے 26 مجلد 26 پیج نمبر 201، حدیث نمبر 16272. ایسے الحاکم نے بھی روایت کی ہے مجلد 1 پیج نمبر 199 اور ایسے ہی 201. یہ تینوں حضرات روایت کرتے ہیں اس طریق سے، طریق حماد سے، جو روایت کرتے ہیں سعید الجریری سے، جو روایت کرتے ہیں ابو العلا سے، جو روایت کرتے ہیں مطرف ابن عبداللہ سے، جو روایت کرتے ہیں عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے. پھر یہی حدیث ہے انت امامہم، یہ حدیث ہے انت امامہم واقتدی باضعفہم واتخذ مؤذنا لا یأخذ علی اذانہ اجرا. اچھا، اصحاب خمسہ میں سے کون باقی ہیں ابھی؟ ترمذی اور ابن ماجہ. ترمذی نے جو روایت کی ہے حقیقت میں سند مختلف ہے، متن بھی مختلف ہے، اسی لیے الگ بیان کیا جا رہا ہے. ترمذی نے روایت کی ہے کتاب الصلاۃ میں باب ما جاء فی کراہیت ان یأخذ المؤذن علی الاذان اجرا، پیج نمبر 59، حدیث نمبر 209. اور ابن ماجہ نے پیج نمبر 102، حدیث نمبر 714. کتاب الاذان والسنۃ فیہا باب السنۃ فی الاذان. ان کا یہ طریق ہے، یہ دونوں حضرات کے ترمذی ابن ماجہ کا یہ طریق ہے. اشعث جو روایت کرتے ہیں الحسن سے، جو روایت کرتے ہیں عثمان ابن ابی العاص سے، جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور حدیث کے لفظ یہ ہیں ان من آخر ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتخذ مؤذنا لا یأخذ علی اذانہ اجرا. حدیث کے دونوں الفاظ مختلف ہیں کہ نہیں؟ مختلف ہیں. اور سند میں بھی اختلاف ہے یا نہیں؟ اختلاف ہے. بہرحال ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک ہی ساتھ ذکر کر دیا، اور یہاں توضیح کرتے ہوئے الگ الگ بیان کیا جا رہا کہ سند بھی مختلف ہے، متن بھی مختلف ہے. اس حدیث کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا الترمذی نے
حسن قرار دیا. تو ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں کہا حدیث حسن. الترمذی کے کچھ نسخوں میں آتا ہے حدیث حسن صحیح بھی آتا ہے. بہرحال پہلا جو اسناد ہے یہ تو صحیح ہے. دوسرے اسناد میں اہل علم کا کلام کچھ طویل ہے، اختصاراً پیش کر رہا ہوں. یہ اشعث جو ہیں ان کا سند میں ایسے اشعث آیا ہے، یعنی باپ کا کیا نام ہے مکمل نام نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ اہل علم نے کہا یہ اشعث یہ ہے اشعث ابن عبد الملک الحمرانی. اشعث ابن عبد الملک الحمرانی، جس طرح کہ ابن حزم نے کہا، اور انہی کے پیچھے پیچھے احمد شاکر نے اور شیخ البانی نے بھی کہا کہ یہ اشعث سے مراد کون ہے؟ اشعث ابن عبد الملک الحمرانی. لیکن صحیح جو مسئلہ ہے جس طرح کہ ابن عبد الہادی نے کہا یہ اشعث ابن سوار ہے، اشعث ابن سوار ہے. اور المزی نے بھی جو ترجمہ پیش کیا حفص بن غیاث کا، اس سے بھی بات واضح ہوئی. بھائی اور محترم ساتھیوں دیکھیں، غور سے سنیں، علمی بات ہے. راوی اگر دونوں ثقہ ہوتے تو مسئلہ نہیں رہتا، لیکن پہلے جو راوی اشعث ابن عبد الملک الحمرانی ہیں وہ ثقہ ہیں، لیکن واللہ اعلم یہ اشعث ابن عبد الملک الحمرانی نہیں بلکہ اشعث ابن سوار الکندی ہیں جو ضعیف ہے. تو اس طرح صحیح جو مسئلہ کہ یہ سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. لیکن اس سند کی تقویت پہلی سند سے مل رہی ہے یا نہیں؟ تو اسی لیے اس سے مل رہی ہے تو اس حدیث کو کہا جائے گا حسن لغیرہ. اسی لیے ترمذی نے کیا کہا؟ حسن قرار دیا اس کو. دیکھیں اتنی بہت لمبی باتوں کا یہ خلاصہ. تو دوسرا سند ضعیف ہے لیکن پہلی سند سے تقویت ملی جس سے اس کو کہا جائے گا حسن لغیرہ. اور یہ حسن لغیرہ اسی کے بارے میں الترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہا حدیث عثمان حدیث حسن. اس طرح تخریج کے متعلق بھی بات مکمل ہو گئی. اور اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اور پھر جو اس میں جو مستنبط فائدے ہیں وہ باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.